الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. صدق اللہ العلی العظیم. معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں عورتوں کے حقوق کی حق تلفی کی ممانعت گزری تھی کہ عورتوں کی حقوق کی حق تلفی نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو. اب ان آیات میں مردوں کے حقوق کا ذکر ہے کہ اگر عورتیں مردوں کے حقوق ادا نہ کریں تو کس طرح کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ وہ مردوں کی فرما بردار بنیں اور شوہروں کے مردوں کے حقوق ادا کریں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. قوام کہتے ہیں جو حاکم ہو، جو سربراہ ہو، جو تنازعات میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں فیصلہ کرنے والا ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی مرد کو دی ہے کہ اگر گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مرد کی بات مانی جائے گی، اس کی رائے حتمی ہوگی، اس کا فیصلہ آخری ہوگا اور اس کا فیصلہ مانا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی مردوں کو ایک فضیلت حاصل ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کہ یہ ایک وہبی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو دے دی ہے اور اس کو ایک درجہ فضیلت دی ہے، فوقیت دے دی ہے. یہ وہبی چیز ہے، اس میں عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. شروع میں آتا ہے دوسرے پارے میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ ہے، فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، کیوں ہے؟ اللہ زبردست غالب ہے، حکمت ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا غلبہ ہے، تو وہ خود جانتا ہے، اس نے مردوں کو دے دی ہے. تو اب اس میں عورتوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ وہبی چیز ہے. دوسری کسبی چیز آ رہی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے اس وجہ سے کہ یہ مرد اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، کہ یہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو عورتوں پر. اب یہ جو پیچھے وراثت کے احکام میں ایک اعتراض سامنے آتا تھا کہ عورتوں کا حصہ آدھا ہے اور مردوں کا حصہ ڈبل ہے، دو گنا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مرد باہر سے کما کر لاتے ہیں، وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ اعتراض سرے سے ختم ہو گیا، اس لیے کہ دوبارہ وہی مال عورتوں کے پاس لوٹ کے آ رہا ہے. اور عورت جب شادی شدہ اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ گھر میں اس کے والدین خرچہ اٹھاتے ہیں، بہن بھائی اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں. شادی ہونے کے بعد پھر خاوند کی ذمہ داری آ جاتی ہے، خاوند اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے. اس وجہ سے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر. دوسری یہ کسبی چیز ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات، خاوند کی تابعداری کرنے والی، جو خاوند کی تابعداری کرنے والی ہوں. حافظات، حفاظت کرنے والی ہوں. للغیب، خاوند کی پیٹھ پیچھے، خاوند کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں اپنی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں.
مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہوں خاوند کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، ساتھ اللہ نے یہ بات بھی بتلا دی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے جو حفاظت ہوگی وہی وہ حفاظت کریں گی۔ تو یہ اچھی عورتوں کی علامتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو، یعنی اس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو، موجود نہ ہو گھر میں، تو اپنے نفس کی اور اپنے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو چونکہ اس کے بعد یہی بتا دیا کہ عزت و آبرو کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے وہی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ یہ تو اچھی عورتیں ہیں۔ یہ عورتوں کے دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جو تابعداری کرنے والی ہیں، نیک عورتیں ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اب دوسری قسم کی عورتیں جو نافرمان ہیں، جو خاوند کی تابعداری نہیں کرتی، ان کا حکم آ رہا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے بارے میں تم کو ڈر ہو نافرمانی کا، بدخوئی کا ڈر ہو، نشوزہن نافرمانی کا ڈر ہو کہ وہ خاوند کی فرمانبرداری نہیں کرتی، اطاعت نہیں کرتی۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے فَعِظُوهُنَّ، پہلا حکم یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو، واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو بات سمجھاؤ کہ یہ معاملہ اس طرح ہے، یہ سمجھ جاؤ، سمجھداری کا اختیار کر لو۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ ان کو سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر شریف عورت ہے نہیں ہے، اگر وہ نصیحت اس پر اثر نہیں کر رہی، تو دوسرا حکم یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں جدائی پیدا کر دو، یعنی سونے کی جگہ الگ کر دو۔ اب یہاں پر علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام حضرات لکھتے ہیں کہ صرف سونے کی جگہ فرمایا، یہ نہیں کہ اس کا مکان ہی الگ کر دو، کیونکہ مکان الگ ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا اور اس میں زیادہ فساد پھیلے گا، اس لیے فرمایا کہ صرف سونے کی جگہ الگ کرنی ہے، بیت جو سونے کی جگہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ الگ نہیں کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم پر ہماری بیوی کا کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو، اگر اس سے علیحدگی کرنا چاہو تو صرف اتنی علیحدگی کرو کہ بستر الگ کر دو، مکان الگ نہ کرو۔